الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک۔ واجب الاحترام شعبان کا مقدس مہینہ، جس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ مہینہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد کی دستک بھی دیتا ہے کہ وہ نیکیوں کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت کو فرض کے برابر قرار دیا ہے، اس مہینے کی آمد بھی آمد ہے۔ ساتھ ساتھ میں اس مہینے کی 15ویں شب، جس کو عبادت کی شب بنایا گیا اور بطور بونس کے مسلمانوں کو ملا، ان پر انشاءاللہ آئندہ کے جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی، لیکن میں اس مہینے میں چند ایک واقعات جو پیش آئے ہیں ان کے متعلق کچھ گزارش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو بیت اللہ قبلے کی صورت میں ملا، یعنی تحویل قبلہ کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ اسی شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ بیت المقدس سے ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا فرمایا اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نظم و ضبط اور ان کا ڈسپلن دیکھیں کیسا ہے۔ آج جہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، 2 رہتی تھیں، کہ نماز کے دوران وحی آئی کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی منہ قبلت بیت اللہ شریف کی طرف کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ سمت اور جو بیت اللہ کی جگہ ہے وہ سمت، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ یعنی بیت المقدس اس سائڈ پر تو بیت اللہ اس سائڈ پر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ بیت اللہ کی طرف کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رخ پھیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے آ گئے، صحابہ کرام کو پیچھے نماز کے دوران ہی چلے گئے۔ کسی نے یہ تک نہ سوچا کہ بھائی کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو کیوں پھیرا ہے، لیکن اتباع رسول کا یہ عالم تھا ان لوگوں کے یہاں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ایسا جانتے تھے اور اس طریقے سے کرتے تھے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرف رخ مصطفیٰ ہے صحابہ کا رخ بھی اسی طرف ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، حکم نہیں دیا۔ آج جو بدبخت صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حضور کی مخالفت کرتے تھے، اور بات وہ بدبخت کر رہا ہوتا ہے جس کے اپنے چہرے پر داڑھی نہ ہو کر رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بات وہ کر رہا ہوتا ہے جس کو اپنے یہاں 5 نمازیں میسر نہیں ہیں، حضور کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں چھنی بھی جو ہے لوٹے کو کہتی ہے تیرے اندر 2 سوراخ ہیں، اپنے سوراخ اس کو نظر نہیں آتے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بتلایا اور فرمایا ان کا بھی ہے ومن اتبعن، جو میری اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ اتباع کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ انہوں نے چہرہ انور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو بیت اللہ کی طرف کیا تو یہ بھی فوراً اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یعنی آپ کی اتباع کو، آپ کی سنت کو، آپ کے حکموں کو، آپ کی اداؤں کو اپنانے میں حضرات صحابہ کرام کی مثال نہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے جو ہے وہ نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنے جوتے اتارے، تو پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے ہیں انہوں نے بھی نماز میں اپنے جوتے اتار دیے۔ یعنی حضور کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ جی کیوں ہوا، بس حضور نے کیا ہم نے بھی کرنا ہے، آپ نے کیا ہم نے بھی کرنا ہے۔ یوں جوتے اتارے، پیچھے دیکھنے والے صحابہ نے بھی یوں جوتے اتار دیے۔ چنانچہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یوں کیوں کیا؟ فرمایا آپ نے جو کیا ہم بھی تو وہی کریں گے، ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ فرمایا بھائی میں نے تو اس لیے کہ میرے پاس جبریل آئے اور بتلایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست ہے، اس لیے میں نے نماز کے دوران ہی جوتے اتارے۔ میں نے کو تو اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تو میں نے اس لیے جوتے اتارے۔ یعنی اتباع کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، یہ ان حضرات کی گھٹی میں تھا کہ جس طرف رخ مصطفیٰ ہوتا تھا اسی طرف رخ صحابہ کرام ہوتا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لو، یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ وضاحت نہ ہو تو بعد میں پھر فتوے لگتے ہیں، یار مولوی صاحب نے بتایا جوتوں سمیت نماز حضور پڑھ رہے تھے اور یہ اور وہ۔ تو بھائی میدان جنگ میں یا سفر میں اجازت ہے، اگر جوتے پاک ہیں اب اسے اتارنا پھر پہننا اگر مشقت ہے۔ یہ اجمیوں کے یہاں تکلفات بہت ہیں، عرب کے یہاں تکلفات نہیں ہیں۔ یہ ہمیں مسائل نہیں پتہ، ہم ہر چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ادب کے خلاف ہے اور یہ ہے، وہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے۔ دیکھیں نا نماز میں مسئلہ ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، آگے ایک دیکھا آپ نے جگہ خالی ہے صف کے درمیان ایک آدمی کی، یا آپ نے نماز شروع کی اور آپ کے درمیان بیچ میں جگہ خالی ہے، آپ نماز کے دوران ہی چل سکتے ہیں۔
ایک جگہ میں نے دیکھی بھر نہیں رہی، وہ جو نماز پڑھ رہا اس کو میں کھینچ رہا ہوں وہ بھی پورا زور لگا رہا ہے، نہیں میری استقامت میں کمی نہیں آئے گی، آپ مجھے ہلا نہیں سکتے، میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوں۔ تو ایسے بھی عقل مند ہوتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹ بھی نہیں ہے جیسے بعض وہاں کے کنٹری کے لوگ کرتے ہیں کہ پھر وہ نماز میں ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں مصیبت ہے۔ تو میں نے دیکھا ادھر حرم میں اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کو یوں اٹھا رہا ہے اور پھر وہ چپ نہیں ہو رہا، اس کو نماز میں ہی اب دیکھیں نا، نماز میں اجازت ہے، اگر آپ کا موبائل بج گیا اور آپ نے موبائل جو ہے وہ سائلنٹ نہیں کیا، اب بس ایک ہاتھ سے جلدی سے بٹن دبا دیں اور بٹن دبا کے یوں، لیکن وہ بج رہا ہے لیکن حضرت کے اخلاص میں فرق نہیں آنا چاہیے، چاہے دنیا کی نمازیں بالکل ادھر ادھر ہو رہی ہو، لیکن حضرت چونکہ جاہل صوفی ہیں اور مسئلہ حضرت کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے تو فقی صوفی جو ہوتا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں آسانی دی ہوتی ہے، لیکن اب اس میں اتنی زیادہ وہ ہو چکی ہے آسانی ماشاءاللہ کہ اب بعض ایک کو میں نے دیکھا، اس کو بعد میں میں نے کہا بھی اللہ کے بندے ایسا نہیں ہوتا، جیسے اب تجھے بھی بس نماز میں یوں آپ نے چلتے ایک ہاتھ سے بٹن بند کر دیا یا ہاتھ اندر کر کے اگر جو ہے وہ ٹچ موبائل ہے تو یوں کر دیا، بند کر دیا، لیکن حضرت نے یوں نکال کے لاک کھولا، سائلنٹ آپشن میں گئے اور اس کے بعد یوں کیا اور بند کیا۔ میں نے کہا انٹی سے کال بھی کر دو نا کہ گوسٹر بند کروا دو، ادھر سگنل ہی نہ آئے۔ اتنے مزے تھوڑی، یہ تو عمل کثیر ہو گیا، یوں نکال کے یوں کر کے پھر یوں کر کے پھر یوں کر کے۔ ہماری عادت ہے پاکستانیوں کی، انگلی پکڑاؤ تو پھر پورا ہاتھ ہی پکڑتے ہیں۔ تو مسئلہ جس طرح کا ہے اس طرح سمجھو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت کئی مرتبہ ایسا موقع ملا، اور یہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسئلہ بتانے کے لیے بھی کرتے تھے کہ اگر کبھی یوں مجبوری ہو تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے جوتے نیچے سے پاک ہیں اور نماز جنازہ ہو رہی ہے، اب آپ کو جوتے اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جوتوں سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں جوتے نیچے سے ناپاک ہیں تو اب اسے آپ اتار کے اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جوتے آپ پہننے کے حکم میں نہیں ہیں، نجاست نیچے ہے، آپ کے پاؤں اوپر ہیں، لیکن آپ نے پہنے ہوئے تو یہ اب سمجھو پہننے والی چیز آپ کے جسم کا حصہ ہے، وہ مسئلہ الگ ہوگا، اتارنے والا مسئلہ الگ ہوگا۔ یہاں پاک بھی جوتے ہوں، نماز کوئی پڑھ رہا ہو، اس کو دیکھ مولوی صاحب کو، یار ان کو ادب ہی نہیں ہے، جوتوں سمیت نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہی جوتا ایسے آدمی کے سر پہ مارنا چاہیے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میدان جہاد میں، آج بھی مجاہدین الحمدللہ جوتوں سمیت پڑھتے ہیں، جہاد کے دوران پتہ ہے جوتے پاک ہیں، ان بیچاروں کے جوتے تو ویسے ہی پاک ہیں، وہ تو پہاڑوں پر مٹی میں ریگستانوں میں چل کے کچھ لگا ہوا بھی ہو تو دلک ہو جاتا ہے، رگڑ ایسی لگ جاتی ہے اور نیچے سے ایسی مٹی لگ کے وہ جگہ ویسے ہی پاک ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی۔ اب ایک سوال اور ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو، مثال کے طور پر، اب آپ نے نماز پڑھ لی یا پڑھنے کے دوران کسی نے کہا یار یہ تو نجاست لگی ہے، تو آپ کو پتہ ہے چونکہ آپ نے ابتدا کی تو اس وقت یہ نجاست لگی ہوئی تھی، تو اب آپ نماز توڑیں گے، جا کے دھوئیں گے، اس کے بعد آپ دوبارہ نماز شروع کریں گے، کیونکہ ابتداءً ہی آپ کی نماز نہیں ہوئی، ابتداءً ہی آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابتداءً ہی کپڑوں کا اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں اب جناب اگر آپ کو نماز آپ نے سلام پھیرا اور پھیر کر آپ نے دیکھا او ہو یار یہ گندگی لگی ہوئی تھی، میں نے دھونا تھا اور میں تو بھول ہی گیا، اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ دوبارہ دھوئیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ لیکن ایک اشکال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرائی نہیں،
بلکہ جوتے اتارے اور جہاں تک پہنچے تھے وہیں سے نماز شروع تھی. اگر 2 رکعتیں تھی تو دونوں پڑھ لی ہیں. اگر پہلی رکعت میں تھے ابتداءً شروع نہیں کی, دوبارہ سے نماز اعادہ نہیں کی, بلکہ نماز کو کنٹینیو رکھا, نماز کو جاری رکھا. اگر غلاظت تھی تو شروع ہی سے پھر نماز ابتداءً سے ہی شروع کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جاری کیوں رکھا, نماز توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے نماز کیوں نہ پڑھی؟ یہ ایک اشکال, ایک سوال ذہن میں آتا تھا. تو حیات الحیوان کا میں مطالعہ کر رہا تھا, وہاں ایک چیچڑی نام کے ایک سمجھ لیں کہ کیڑا ہوتا ہے. جس طریقے سے یہ ہمارے بعض جانوروں کے جسم کے اوپر کچھ ایسے کیڑے چپک جاتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں منہ کے ذریعے سے, ڈنگ کے ذریعے اسی کے ساتھ چپک جاتے ہیں. وہ چھوٹا ہوتا ہے. یہ چیچڑی بھی بالکل چھوٹی ہوتی ہے. تو چنانچہ یہ چونکہ اس میں دم مصفوح نہیں ہوتا, اس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا, تو جب بہنے والا خون نہ ہو اور وہ نجاست بالکل تھوڑی سی ہو تو وہ آپ دوران نماز دیکھ بھی لیں, آپ نماز پڑھتے رہیں, کیونکہ وہ 1 درہم سے زیادہ نہیں, چھوٹی سی نجاست ہے, تھوڑی سی نجاست ہو تو وہ پھر بھی چل جاتی ہے. لیکن اگر زیادہ بڑی ہو اور زیادہ نجاست ہو پھر آپ کے کپڑے ناپاکی کے حکم میں ہوں گے, پھر آپ کو دوبارہ سے نماز شروع کرنی پڑے گی. لیکن وہ چیزیں جو دم مصفوح نہیں ہوتی, جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا, آپ نے مچھر نماز کے دوران یوں مارا اور یوں مچھر مرا اور اس کا خون وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا, تو چونکہ اس کا خون بہنے والا نہیں ہے اس لیے نو ٹینشن, بس چلتے رہو. اب اسی طریقے سے آپ نے کوئی اور اس طرح کا چھوٹا سا کوئی کیڑا تھا, اس کو یوں مارا اور وہ مرا اور اس میں سے خون نکل آیا, تو یہ چونکہ بہنے والا خون نہیں ہے, تو بہنے والا جو خون نہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا. اب جب وہ ناپاک نہیں ہوتا تو حضور کو پھر جبریل نے کیوں فرمایا آپ کے پاؤں کے نیچے نجاست ہے؟ یاد رکھو, مقام مقام کی بات ہوتی ہے, مرتبے مرتبے کی بات ہوتی ہے. یہ دم مصفوح غیر مصفوح, یہ نجاست 1 درہم سے کم 1 درہم سے زیادہ, یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. پیغمبر کو اللہ نے چھوٹی سی چھوٹی بھی بات سے بچانا ہوتا ہے, معمولی سے معمولی نجاست سے بھی اللہ نے بچانا ہے. کیوں؟ یُلِکْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ, اللہ نے نبی کو ہر عیب سے پاک رکھنا ہوتا ہے. اس لیے وہاں چھوٹی بڑی زیادہ کم کی بات مقدار کی نہیں ہے, وہاں نبوت کا مقام ہے, وہاں غم غیر مصفوح یہ بھی رب العزت برداشت نہیں کرتے. چنانچہ فرمایا اتار دے دوران نماز. یہ چیز بھی رب العزت کو پسند نہ ہو کہ جو اتنی معمولی سی نجاست, وہ چیچڑی کا چھوٹا سا خون وہ لگا ہو, وہ برداشت نہیں, اتار لیے جائے, جسم سے الگ کر دیں, اسے جسم سے جدا کر دیں, اس جوتے کو جسم سے علیحدہ کر دیں, کیونکہ اس پر تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہے. تو جو رب پیغمبر کے جوتے کے نیچے آنے والی چھوٹی سی بھی نجاست ہو وہ رب العزت برداشت نہ کرے, اس کو پیغمبر سے جوتے کو جدا کروا دیں. خدا کی قسم اگر پیغمبر کے بستر پہ آنے والی بیویاں اگر یہ ناپاک ہوتی, اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی, اگر یہ نعوذ باللہ غلط ہوتی, پیغمبر کی بیوی بن کے رہنا رب العزت برداشت نہ کرتا, جدا کروا دیتا, علیحدہ کروا دیتا. لیکن پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں, عائشہ تب بھی نبی کی زوجہ ہے, حفصہ تب بھی نبی کی زوجہ ہے, ام حبیبہ تب بھی نبی کی زوجہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ بیویاں آپ کا لباس ہیں, آپ ان کا لباس ہے. جوتا لباس میں اگر آتا ہے معمولی نجاست ہو رب اسے پسند نہ کرے. اگر یہ جو بیویاں لباس بن کے آئیں ان میں اگر نجاستیں ہوتی رب برداشت نہ کرتا. کیوں؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک مردوں کے لیے بیویاں پاک ہوتی ہیں, پاک عورتوں کے لیے شوہر پاک ہوتے ہیں. بتا دیا جس نے عائشہ کی پاکی دیکھنی ہو عائشہ کے شوہر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لے. شان
اب مسئلہ سمجھ آ گیا؟ نجاست کے بارے میں جو مسئلہ تھوڑا بہت سمجھایا، یہ واقعہ تحویل قبلہ کا اسی شعبان میں ہوا۔ اور ایک اور واقعہ، مسلمان جا رہے ہیں، ارادہ ہے کہ آگے بستی میں پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر وضو کر کے نماز پڑھیں گے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اٹھنے کا ارادہ ہوا، اتنے میں ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی میرا ہار کھو گیا ہے، میرا ہار کھو گیا۔ فاقام رسول اللہ علی التماسہ، بخاری شریف میں اللہ کے نبی ہار ڈھونڈنے لگے، صحابہ بھی ہار ڈھونڈنے لگے، اور ہار ملتا نہیں، اور اب نماز کا ٹائم بھی تنگ، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، پانی بھی نہیں، پریشان کہ یہ نماز قضا ہو جائے گی۔ صدیق اکبر اندر آئے اور اپنی بیٹی عائشہ پہ غصے ہوئے اور یوں انگلی ان کے پیٹ میں غصے سے ماری، تیری وجہ سے آج نماز چھوٹ رہی ہے، کیوں غفلت کی، کہاں ہار کھو دیا، سنبھال نہیں سکتی تھی۔ باپ ہے، اور باپ بھی ابو بکر، بیٹی پر تنقید، ٹھیک ہے بیٹی ابو بکر کی ہے، لیکن بیوی بھی تو امام الانبیاء کی ہے نا۔ ٹھیک ہے باپ بیٹی کے اوپر تنقید کر سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن آگے بیوی بھی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا۔ باپ تنقید کرے عائشہ پر، اللہ کو یہ منظور نہیں۔ آج کوئی چوڑا چمار تنقید کرے تو کیسے منظور ہوگا؟ باپ بھی وہ جو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی صفت سے متصف ہے۔ سوچو تو صحیح، خطیب مولوی صاحبان صرف سرسری واقعہ سنا کے چلے جاتے ہیں، اس میں جو بات نظر آ رہی ہو وہ تو بیان کرو نا، وہ حقائق تو بتاؤ نا، اسے کیوں پی کے نکل جاتے ہیں؟ باپ تنقید کر رہا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اصول بتایا ہے۔ باپ ہونا اپنی جگہ، لیکن سامنے جسے ڈانٹا جا رہا ہے اس کی بھی اہمیت کوئی کم نہیں ہے۔ وہ بیوی امام الانبیاء کی ہے، وہ حرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ عزت خاتم النبیین کی ہے، وہ زوجہ رحمت للعالمین کی ہے۔ چنانچہ یہ برداشت نہیں کہ عائشہ پر کوئی انگلی اٹھائے، فرمایا نا نا نا، اگر تمہیں یہ پریشانی ہے کہ اب پانی نہیں ہے، اب کیا ہوگا، وضو کہاں سے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، تو آج عائشہ کی وجہ سے میں حکم تبدیل کر دیتا ہوں، فتیمموا صعیدا طیبا، اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مٹی مارو، اللہ تمہیں تیمم میں وضو کا ثواب دے گا۔ یہ تیمم پہلی امتوں میں نہیں تھا، یہ تیمم کے احکام صرف اس شریعت میں ملے ہیں، اور یہ تیمم بھی اگر ملا ہے تو میری ماں کے صدقے ملا ہے۔ میں اسی موقع پر اکثر کہا کرتا ہوں نا، ہم غلطیاں کریں تو لوگ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ صحابہ میں سے کوئی غلطی کرے نا تو اس کے لیے کہتا ہوں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے جزا پائی۔ ان کی تو خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں، ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں، ان سے غلطی بھی ہو اللہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس غلطی میں بھی اللہ نے امت کا فائدہ رکھا ہوتا ہے، امت کے لیے رحمت رکھی ہوتی ہے، امت کے لیے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ ہار کھونے کی غلطی ہوئی ہے، امت کو تیمم کی آسانی ملی ہے، امت کو تیمم کی سہولت ملی ہے۔ نہیں یہ پانی تیرے پاس، تو بیمار ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، یا 1 میل تک تیرے پاس پانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تجھ پہ غسل بھی واجب ہو گیا ہے اور یہ 2 عذر تیرے ساتھ ہیں، پانی نہیں ہے یا بیماری ہے، استعمال نہیں کر سکتا، اپنے چہرے پر ہاتھوں پر مٹی مار لے، اللہ تجھے عائشہ کے صدقے وضو کا ثواب دے گا۔ لیکن جب پانی 1 میل تک نہ ہو،
پتہ چلا یہاں آئے اور دیکھا ٹوٹیوں میں پانی نہیں آ رہا، وہیں پہ شروع ہو گئے۔ میں نے کراچی میں ایک مسجد میں دیکھا وضو خانے میں پانی نہیں آ رہا، سب اچھا ایک نہیں کئی لگے ہوئے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، ساری چھٹی والے دن پیدا ہوئے کیا؟ اب دیکھو ایسے لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ یوں نہیں ہوتا تو آگے سے پھر کیا کہتے ہیں، اب مولوی صاحب تم لوگوں نے بڑی سختیاں بنائی ہوئی ہیں یار، دین اتنا سختی کا نام نہیں ہے۔ تو بابو اتنی آسانی کا بھی نام نہیں ہے، کچھ اصول کا نام ہے۔ اس لیے جو لوگ خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے کہ اب میری چھٹی، اب مجھے نماز میں معافی ہے۔ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اپنے پاس پتھر رکھو اور پھر جب نماز کا ٹائم ہو بسم اللہ پڑھ کے نیت کرو تیمم کی، یوں پتھر پہ ہاتھ رگڑو، پہلے اپنے چہرے پہ اچھی طرح ہاتھ مار دو، پھر دوبارہ پتھر پہ ہاتھ رگڑو اور اپنے دائیں طرف اور بائیں جو ہے کوہنی سے لے کر ہاتھوں تک سب جگہ ہاتھ مار لو۔ بس یہ دو کام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں وضو کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، چھٹکارا نہیں ہے نماز سے۔ جو آسانی سے کہہ دیتے ہیں سر کپڑے ہی صحیح نہیں ہیں تو جا کے پہن، صاف پہن۔ خدا نہ خواستہ انہی کپڑوں میں موت آ گئی تو کیا خیال ہے رحمت کے فرشتے تیری روح نکالنے آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے تو پاک جگہ پر آتے ہیں۔ تو یہ تیمم یہ بھی اس امت کو شعبان میں ملا اور ہماری ماں کے صدقے ملا۔ تیسرا واقعہ اس مہینے میں ایک ہوا اور وہ منافقین کی کلی کھولنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ منافقین آئے اور فرمایا اللہ کے نبی ہم دور سے ہمارے لوگ یہاں مسجد نبوی میں آتے ہیں، ہم نے یہاں ایک مسجد بنا لی ہے، آپ افتتاح کر لیں تاکہ جی جماعت ہم سے نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ ہم سے نہ چھوٹے۔ ارادہ یہ تھا کہ وہاں نبی افتتاح کر لیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے یار ایک جگہ کی افتتاح حضرت نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قابل اعتماد لوگ ہیں، جبھی تو حضور نے ابتدا کی ہے۔ تو چنانچہ یہاں ہم بہانہ مسجد کا بنائیں گے اور پھر آئیں گے بیٹھیں گے اور کام ہم اپنی پلاننگ یہاں کریں گے اسلام کے خلاف، کیونکہ کہیں اور کسی گھر میں اتنے سارے بیٹھیں گے تو شک ہوگا مسلمانوں کو یہ سارے ایک کیٹیگری کے لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ذرا الٹے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی شکلوں سے تو پہچانے جاتے ہیں نا، لیکن بعض دفعہ آدمی انہیں اگنور کرتا ہے۔ لیکن جہاں ایک جگہ جمع ہو اب آدمی تشویش میں ہوتا ہے، لیکن ایک مسجد ہوگی وہاں سب جمع ہوں گے، اگلے کہیں گے یار عبادت کر رہا ہے، کون سے کوئی گھر میں بیٹھے پلاننگ ذکر کر رہے ہوں گے، سارے گئے تو کوئی نہیں، مسجدیں سبھی جاتے ہیں، سجدے کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ اندر وہ چھری تیز کر رہے ہوں گے مارنے کے لیے، یا گھوڑے کو صاف کر رہے ہوں گے، یا اور دیگر کام کر رہے ہوں گے، یا آپ بیٹھ کر وہاں سے ایران سے براہ راست رابطے میں ہوں گے، ہم نے کیسے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنی ہے، ہم نے کیسے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کرنی ہے۔ تو وہ تو انعام عبادت کا ہے، لیکن وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ باڑا ہوا کرتا ہے۔ وہ مسجد نہیں ہوتی بلکہ وہ افتراق کا ایک بہانہ اور جگہ ہوتی ہے۔ تو افتتاح نبی سے کرواتے تھے، کروانے کے لیے آئے۔ پیغمبر اس وقت تبوک کی مہم کے لیے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے، فرمایا کہ وہاں سے واپسی پر افتتاح کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، بس پہلی نماز آپ سے پڑھائیں گے۔ اس لیے مولویوں ناراض نہ ہونا، تم جو جا کر باطل فتنوں کے ابتدا کرتے ہو، افتتاحیں کرتے ہو، ان کے یہاں شریک ہوتے ہو، تمہیں دلیل بنا کر یہ عام طبقہ سمجھتا ہے نہیں جی یہ جواد نقوی اچھا ہے، جبھی تو حضرت بھی ان کے ہاں گئے تھے، نہیں جی یہ بہت اچھے ہیں، جبھی تو اتحاد بین المسلمین کانفرنس ہوئی ہے، نہیں یہ والا بہت اچھا کتا ہے، یہ والا بہت اچھا آدمی ہے، یہ تبرہ نہیں کرتا، چنانچہ یہ اس کے ساتھ تو ہونا چاہیے کیونکہ حضرت بھی وہاں گئے ہیں اور حضرت نے بھی جا کے وہاں کی ہے۔ کل بھی ایک بدبخت کا کلپ سن رہا تھا، اپنے کو سلفی کہتا ہے
ہے پکا سلفی، وہ بھی اس کانفرنس میں آیا ہوا تھا، جواد نقوی والے، اور اس میں بھی گھوڑا اپنے یہاں سے خود نکلواتا ہوں۔ یعنی سب ان کے آگے اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو اتحاد بین المسلمین کی جو آیا ہے اس نے اس طرح کی باتیں کی۔ ایک بدبخت بھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ اگر انتشار و افتراق ختم کرنا ہے تو بھائی صاف بات یہ ہے تبرے بند کرنے پڑیں گے، گالیاں بند کرنی پڑیں گی۔ تم اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ صحابہ کو کچھ نہ کہو، امی عائشہ کو کچھ نہ کہو، ان مقدس شخصیات کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ وہاں تمہاری زبانوں پہ تالے لگتے ہیں، وہاں کوئی نہیں بولتا، گوگے بن جاتے ہو، سب آ کر ان کے سامنے نمبر بڑھاتے ہو۔ تم ان کے سامنے نمبر بڑھاؤ، میں صدیق کے سامنے نمبر بڑھاتا ہوں، تم ان کے سامنے نمبر بڑھاؤ، میں صحابہ کے سامنے نمبر بڑھاتا ہوں، تم ان کے سامنے صاف ہو کے رہو۔ ربا مجھے صحابہ کے سامنے کلیئر کر دینا، تمہیں دشمنان صحابہ مبارک، مجھے صحابہ مبارک ہے، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ یہ کانفرنس بلا ان بدبختوں کی بات، میں ان کو مولوی بھی نہیں کہتا، ایک نمبر کے اٹھاؤ ہیں، اٹھاؤ۔ اب کیا اٹھاؤ وہ آپ جانتے ہیں، جو آتا ہے اس کے سامنے نمبر بڑھا رہا ہے، تو اس کے سامنے نمبر بڑھا۔ اللہ مجھے توفیق دے میں روزے کے سامنے کھڑے ہو کر نبی اور حضرات شیخین کے سامنے نمبر بڑھا دوں، مجھے وہاں نمبر مل جائیں۔ خدا کی قسم میری دنیا بھی بن گئی، میری آخرت بھی بن گئی۔ اور تیرے ساتھ نبی کے ساتھ پہلو میں سونے والا اگر راضی نہ ہوا نا تو امام الانبیاء بھی اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں راضی کرنے کے لیے اسے راضی کرنا ضروری ہے جو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا تھا، جس نے اپنی جھولی میں سلایا تھا، جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ لٹایا تھا، جس نے کہا تھا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس لیے جو افتتاح کرتے ہیں، جاتے ہیں ان کی مجلسوں میں، مقصد تو ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے ان کو بلا کر ہم عوام کو چے بنا سکیں، ان کو پاگل بنائیں کہ دیکھو حضرت بھی آئے ہوئے ہیں تو کوئی تو اچھے لوگ ہیں نا، لیکن رب کا نظام ہی کچھ اور ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا نا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ منافقین واضح ہونے کے بعد محبوب آئندہ ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اب آپ کو۔ نبی صحابہ کے ساتھ تو بیٹھتے تھے نا، بولو۔ رب جن کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دے وہ منافقین ہوتے ہیں، اور جن سے بیٹھنے سے منع نہ کرے وہ صحابہ ہوتے ہیں۔ ساتھ تھے، کبھی نہیں کہا ابو بکر کے ساتھ نہ بیٹھنا عمر، اور جو رب نبی کو منع کرے منافقین کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نبی تو دنیا سے چلے گئے، اس رب نے ابو بکر و عمر کو تو نبی کے ساتھ سلا دیا ہے۔ ان سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے واپسی پہ افتتاح کر لیں گے۔ تبوک سے جب واپس آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کے قریب پہنچ رہے ہیں، تقریباً رستے ہی میں یہ منافقین آئے۔ حضرت ان چولی سے آیا ہوں، اِنَّا لِلَّهِ یار، حضرت میں وہاں وہ مسجد زرار کے چکر میں آیا ہوں، مسجد جو آپ سے کہا تھا، تو حضرت تیار ہوئے، ادھر سے جبریل آ گئے، پوری حقیقت کھول کے سورہ توبہ میں بتا دی۔ یہ مسجد انہوں نے جو بنائی ہے نام مسجد کا دیا ہے، مسجد نہیں ہے، یہ زرار ہے، نقصان پہنچانے کی جگہ ہے، دین کی جڑیں اکھاڑنے کی جگہ ہے، ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت تو چھوڑو، پیغمبر نے کچھ صحابہ کو فرمایا اٹھو اور اسے ایسا ملیا میٹ کرو اس کا نام و نشان نہ رہے کہ کہاں رہی تھی، مسجد کا نام دے رہا ہے،
بلے دے، عبادت خانے کا نام دے رہا ہے، بلے دے، لیکن جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہوں، ابو بکر و عمر یعنی مسلمانوں کے خلاف باتیں ہوں، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے بنائی تھی نا، اور اس وقت کے مسلمان تو وہ تھے جنہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جو صحابہ کے خلاف بنانے، ان کے خلاف پلاننگ کے لیے جو جگہ بنے، چاہے عبادت خانے کا نام دو، چاہے مسجد کا نام دو، نہ وہ مسجد ہوتی ہے نہ وہ عبادت خانہ ہوتا ہے، وہ سازش خانہ ہوتا ہے۔ نبی نے اسے توڑوا دیا، بالکل ملیا میٹ کر دو، اور پھر اللہ رب العزت نے منع کر دیا، یہاں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا، اپنی نماز بھی نہیں پڑھنی، جگہ بھی بتا دی، اور اتنی ناراضگی کا اظہار اس جگہ کا کیا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، آج بھی باؤنڈری لگا کر وہاں رکھی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں ایک شخص نے اس جگہ پر اپنا گھر بنایا، ساری زندگی اس جگہ کی نحوست کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ مجھے وہاں ایک مولوی صاحب کہنے لگے اگر یہاں پر اس جگہ پر مرغی کو لا کے پالا جائے، خدا کی قسم مرغی بھی انڈا نہیں دیتی ہے، اتنی اس جگہ کی نحوست ہے، کیونکہ جس چیز کو پیغمبر نے غصے کی نگاہ سے دیکھا ہو، اس جگہ برکت کہاں ہو سکتی ہے، اس جگہ رحمت کہاں ہو سکتی ہے؟ پیغمبر غصے سے دیکھے۔ ایک صحابی کے پاس انگوٹھی دیکھی سونے کی، ناراضگی کا اظہار فرمایا، گئے وہ صحابی جا کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دی۔ بیوی نے کہا میرے لیے تو حلال تھی، کہا جس پر نبی کی نگاہ غصے سے پڑی ہو میں پسند نہیں کرتا میرے گھر والے بھی اسے استعمال کریں۔ ناراض نہ ہونا۔ جب روم کا قاصد نبی کے پاس آیا نا، اس کی داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑی تھیں، نبی نے غصے سے دیکھ کے چہرہ پھیر لیا کہ تیرے چہرے پر یہ چیز نہیں ہے۔ وہاں نبی غصے سے دیکھا کرتے ہیں، اس لیے جن جن چیزوں سے نبی کو غصہ آتا ہے یا پیغمبر کی ناراضگی ہوتی ہے اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔